کیسے تخلیق کرتا ہے. اب ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کچھ کارنامے دکھاتے ہیں ہمیں. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یعنی اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے دلائل ہیں کہ اللہ کے ماں سوا سے مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو. جو رب سارا کچھ کرنے والا ہے وہ تمہارے کام کیوں نہیں کرے گا. اور آپ جب یہ سارا کچھ اگر وہ مرد مومن کے سینیریو میں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو آپ کو یہ تو یقین آ جائے گا کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ جھکتا نہیں، وہ بکتا نہیں ہے. اور یہ ایک اعلیٰ خاندان کا شخص تھا. کہتے ہیں کہ دربار کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے ان میں سے کسی میں سے تھا، لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت سے متاثر ہو گیا، ایمان چھپایا ہوا تھا. جب دیکھا کہ لوگ موسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے ہیں تو کھل کر حمایت میں آ گیا. کسی کی حمایت میں کھڑا ہونا یہ صرف اس کے لیے ممکن ہے جس نے اپنے معاملے اللہ پہ ڈال دیے. ہم لوگوں سے ڈرتے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو بڑا بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ جب آپ سچے ہوتے ہیں نا تو اللہ دشمنوں کی صفوں میں بھی آپ کے ہمدرد پیدا کر دیتا ہے. آپ کو وہاں سے وہ ساتھی مل جاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ مل گئے کعبے کو پاسباں صنم خانے سے. مراد تو یہی ہے نا. تو یہ جو فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے بول رہا ہے نا یہ وہی بول سکتا تھا. جنہوں نے شاہی آداب دیکھے ہوتے ہیں نا وہی ان کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں. جو انگریز ماحول میں پڑے ہوتے ہیں وہ انگریزوں کے سامنے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی نو. اور جنہوں نے کبھی انگریزی بولی نہیں وہ کسی کو انگلش بولتا دے کر کانپنے لگ جائیں گے. باتیں سمجھ آتی ہیں نا. یعنی جب تک کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے اندر، کریج نہیں ہے نا تو پیچھے ہو جائے. خام خواہ آپ کو اسٹیئرنگ کی جگہ پہ لوگوں نے بٹھا دیا، آپ کو تو کوئی اسٹپنی ویل ہونا چاہیے تھا کہ کسی مشکل وقت میں اس کو لگا لیں. لیڈرشپ کوالٹیز میں اوفینسو جہاں ضرورت ہے اور ڈیفینسو جہاں ضرورت ہے. اس شخص کی یہ جرأت اللہ کو اتنی پیاری لگی، اللہ نے قرآن میں اس کا نام ڈال دیا. اب دیکھیں نبی تو نہیں ہے نا، ولی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، لیکن ایک عام شخص اپنے ایمان کے لیے جگہ آ گئی اس کی، اور یہ اس کو اس مقام پہ لایا تھا کہ فرعون بڑا نہیں ہے، رب بڑا ہے. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. یہ جملہ منہ سے نکلتا بھی نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. ہم ساری زندگی اپنے سے بھی چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. کبھی قد میں چھوٹے، کبھی رتبے میں چھوٹے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ لوگ لوگ. تو جس کی نظریں اللہ پہ آتی ہیں وہ لوگوں کے لیے ناقابل تسخیر ہوتا ہے. صحابہ کرام کی بھی یہی خوبی تھی. کسی میدان میں ان کو کھڑا کر دو نہیں ڈرتے تھے. کسی بادشاہ کے دربار میں چلے گئے تو وہ وہاں بالکل نہیں کانپے. واقعات بہت سارے ہیں جو سنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ یہ ساری باتیں سن کر آپ نے رب کی بڑائیوں کو محسوس کریں. یہ میرا آپ کا کام ہے کہ پورے پارے میں اگر ابھی تک مجھے کوئی ڈفرنٹ چیز نہیں دکھے. رب کو بڑا ماننے والے اپنے سارے معاملے اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. آپ بڑی کمپنی میں کام کریں گے کہ چھوٹی میں؟ آپ بادشاہ کے ملازم بنیں گے یا اس کے پی این کے؟ آف کورس آپ بادشاہ کے کام کریں گے. آپ کے ہسبینڈ کو جاب ملے تو کسی بڑی سی فرم میں ملے، ادھر کام کریں گے یا کوئی چھوٹی سی کا فرم میں؟ تو اللہ کی فرم سب سے بڑی ہے. انصار اللہ بن نہیں سکتا بندہ جب تک اس کو اللہ کی یہ حقیقت سمجھ نہ آ جائے جو مرد مومن کو سمجھ آئی اور جو آپ کو مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور بہت ساروں کو سمجھ آئے گی قیامت کے دن اللہ کو دیکھ کر کہ اچھا اللہ جی آپ تو واقعی بہت بڑے تھے، میں تو یہ نہیں سمجھی، میں آپ کے بارے میں اصل میں غلط فہمیوں میں تھی. اور اللہ کی یہ مدد کے جو وعدے ہیں نا ایمان والوں کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ وعدے کل نبیوں کی زندگی میں بھی پورے ہوئے اور آج بھی حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کے لیے یہ وعدے پورے ہوتے ہیں. اس لیے کانفیڈنس جھلک رہا ہے اس کے اندر کہ حق کے آگے بھیگی بلی بن کر چیزیں بھاگ جاتی ہیں.